اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اور ناظرین، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لائی ہوں وہ ہے روزے کے فائدے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ روزے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے۔ رمضان میں نیکی کی فضا ہوتی ہے، اس ماہ کی برکت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، اس کے بعد کون سی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا، رمضان کے مہینے کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب۔ یعنی روزے کو پکڑ لیں گے تو اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا۔ اسی طرح قرآن کو بھی رسی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے، جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان میں ابھی خیر ہے۔ سب سے منفرد عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ڈھال اس طرح کہ روزہ دنیا میں شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور نتیجتاً قیامت میں آگ سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یعنی عام عبادات کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن روزے کا اجر خاص اللہ عطا فرمائے گا۔ روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ اس ماہ میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، بس انسان کا نفس اس کے ساتھ ہے۔ وہ جو شیطان کی ٹریننگ میں رہا ہے تو اس پر قابو پانے کے لیے روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت دے کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ باقی تمام عبادات بھی بہت خشوع و خضوع سے کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔